آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس اسی وقت لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، يَخْتَصِمُونَ، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی کچھ مومن ہو گئے اور اکثر کافر رہے، کافر مومنوں پر ظلم کرنے لگے۔ قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، تم عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، یعنی مہلت موجود ہے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں عذاب کی جلدی کیوں ہے؟ حالانکہ جب عذاب آئے گا تو پھر توبہ کی مہلت نہ دی جائے گی۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات آپ نے اس موقع پر فرمائی جب قوم نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، جب سے آپ آئے ہیں اور جب سے آپ نے تبلیغ دین شروع کی ہے اس وقت سے ہم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے فرمایا بارشیں بند ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ میرا آنا تمہارے لیے نعوذ باللہ من ذالک کوئی نحوست ہے، بلکہ تمہارے سامنے حق آ گیا اور تم نے جان بوجھ کر حق کو اب جھٹلا دیا ہے، تو جو تم گناہ کرتے رہے تھے اب اس گناہ پر جو تمہیں ڈھیل دی گئی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے اور تمہیں گناہوں پر سبق سکھایا جا رہا ہے۔ قالوا طیرنا بک، وہ بولے ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، وبمن معک، اور جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں ہم انہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم، فرمایا کہ تمہاری نحوست عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، مراد یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے تم پر نحوست آئی ہے، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو مصیبت میں مبتلا کیے گئے ہو، تم پر آزمائشیں آئی ہیں مگر تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 9 رہطٍ، 9 افراد تھے جو سب سے زیادہ فسادی تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے، ولا یصلحون، اور اسے درست کرنا نہ چاہتے۔ قالوا، وہ بولے، تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، لنبیتنہ واہلہ، ضرور بضرور ہم حضرت صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے رات کے وقت اور انہیں قتل کر دیں گے۔ ثم پھر لنقولن لولیہ، ضرور بضرور ہم ان کے ورثاء سے کہیں گے، ما شہیدنا مہلک اہلہ، ان گھر والوں کے قتل کے وقت ہم موجود نہ تھے، یعنی ہم نے قتل نہیں کیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ان سے کہیں گے بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیں گے اور پھر راتوں رات ہم فرار ہو جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے فریب کیا، بہت بڑا فریب کیا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بہت اچھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ چاروں طرف سے گھر کو انہوں نے گھیر لیا اور اب گھر میں کود کر شہید کرنا چاہتے تھے کہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔
پتھر نظر آتے تھے، اس کی چوٹ بھی کھا رہے تھے، لیکن مارنے والا انہیں نظر نہیں آتا تھا. اس طرح پتھر کھا کھا کر یہ ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو کافر تھی، قوم سمود، ان پر زوردار آواز آئی اور زلزلہ آیا اور یہ سب ہلاک ہو گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھو ان کے مکر و فریب کا کیسا برا انجام ہوا. انا دمرناہم، بے شک ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وقومہم اجمعین، اور ان کی ساری قوم کو ہم نے ہلاک کیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، پھر ان کے گھر دیکھو کہ ٹوٹے پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ویرانی ان کا مقدر بن گئی. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیۃ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ضرور نشانی ہے جو علم رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے کوئی عبرت حاصل کرے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ ایمان والے وہ تھے جو تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے تھے. وَلُوطًا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا. مفسرین بیان فرماتے ہیں چونکہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی، اور حیا ایمان کا جز ہے. حیا ایمان کے لیے بہت اہم ہے کہ جب شرم و حیا نکال دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس چیز کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حیا اور شرم بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے زیادہ وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے شرم و حیا نکل جائے. بلکہ جدید ریسرچ کے مطابق مسلمان ممالک جن چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس میں بعض محققین کو یہ شک ہے اور انہوں نے بعض چیزوں کو پکڑا بھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے جو سور کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے. سور کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ یہ کھانے والا بے حیا ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو سور کسی صورت میں کھانے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اس کا کیمیکل ایسا بناتے ہیں کہ جس کے کھانے سے شرم و حیا ختم ہو جائے. کہ جس طریقے سے شرم و حیا مسلمانوں سے مٹتی جا رہی ہے، تو اس سے شک اور واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ نعمت دور ہوتی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم باہر کی بنی ہوئی چیزوں سے، چاہے وہ چاکلیٹ ہوں، چاہے وہ بسکٹ ہوں، ان سے اجتناب کریں. اس سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ نہ جانے وہ کیا چیز ملاتے ہوں گے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھیں کھول دے. فضول خرچی کرنے کے بجائے، کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، ہم دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، دنیا کی ترقی حاصل کریں، مگر نیت یہی ہو کہ انشاءاللہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اس تعلیم کے ذریعے، اس ہتھیار کے ذریعے کافروں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. بے حیائی کی بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے. وَلُوطًا اذ قال لقومه، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم ایسی بے حیائی لے کر آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سر عام وہ بے حیائی والے کام کرتے. آج ہمارے ملک میں بھی یہی نظام نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو.
نادان قوم ہو. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم. قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. یعنی پاکیزگی اور شرم و حیا ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑا زیور ہے، مگر یہ ایسے اندھے ہو چکے تھے کہ اس کو برا سمجھ رہے تھے. جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بے حیائی کو اچھا سمجھے اور حیا کو، شرم کو، پردے کو اور ایسی دینی باتوں کو عجیب و غریب سمجھے تو وہ نادان ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو شرم و حیا کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کا درس دے کر شرم و حیا کا درس دیتے ہیں، انہیں تنگ نظر سمجھا جائے، بیکورڈ سمجھا جائے، اور جو بے حیا لوگ ہیں انہیں یہ سمجھا جائے کہ براڈ مائنڈڈ ہیں، روشن خیال ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے ماڈرن ہیں. یہ ساری باتیں شیطان اور دشمن کی وار ہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے کہ آپ کی بیوی منافقہ تھی. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان پر نازل ہونے والی یہ سب سے بری بارش تھی کہ پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا گیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ظالموں کو ہلاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر کہ جنہیں اللہ نے چن لیا اور ہدایت کا نور انہیں عطا فرمایا. اے پروردگار ہمیں بھی ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ یقیناً اللہ ہی قدرت والا، شان والا ہے. 19 پارہ مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.